الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه الحميد: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدا سید السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لائق عزت تکریم دوستوں، بزرگوں، عظیم عزیز طلبہ، عالی المرتبہ جناب حضرت العلامہ ابو بکر صدیق صاحب خاتم العلم والعلماء، محترم جناب عبد الوکیل صاحب، استاذ القرآ فضیلت الشیخ محترم جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، دیگر اساتذہ فضل و دانش، 30 منٹ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ احباب سے یہ گزارش ہے کہ خاموشی اختیار فرمائیں، اور یہ جو باہر ساتھی کھڑے ہو کے اپنا اپنا جلسہ کر رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسی جلسے میں آ جائیں جو جلسہ ہم سجائے بیٹھے ہیں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ ہمارے میزبان ہیں۔ وَحَقُّ الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ ظَاهِرَهُ، میزبان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کرے، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ میری معروضات کو آپ نوٹ کریں اور دل میں جگہ دیں۔ اور ساؤنڈ والے ساتھی سے بھی گزارش ہے کہ ایکو کو بند کریں، آواز بات کی سمجھ آنی چاہیے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے سامنے ایک نظریہ، فکر، تھیوری اور پریکٹیکل پیش کیا ہے جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا۔ ان مشرکین کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی، وہ اسے کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے قرآن کی دعوت اور پیغام کو پیش فرمایا، اس وقت یہ مشرک بڑی پاور کے اندر بھی تھے، کثرت کے اندر بھی تھے، طاقت کے اندر بھی تھے، گھمنڈ کے اندر بھی تھے، اقتدار کے اندر بھی تھے، اختیار کے اندر بھی تھے۔ سب کچھ سیاست، سیادت، قیادت یہ مشرکین کی مٹھی میں تھی۔ ان کی آنکھوں کے
اشاروں سے بیت اللہ کے دروازے حرم کے کھلتے اور ان کی پلکوں کے اشاروں سے وہ بند ہوتے تھے. جسے یہ اجازت دیتے وہ زمزم تک پہنچتا تھا، جسے یہ اجازت نہ دیتے اسے زمزم تک رسائی حاصل نہیں ہوتی تھی. اقتدار ان کے پاس، غلبہ ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، گھوڑا ان کے پاس، میدان ان کے پاس، اور ایک اکیلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے بہت بڑے جتھے اور گروہ کو یہ دعوت دیتا ہے جو قرآن کی دعوت ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. لوگوں میرا رستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہمارے خاندان میں مختلف قسم کے نوجوان ہیں، لوگ دوست احباب ہیں، رنگ برنگی دعوتیں ہیں. ٹیلی ویژن کا پروگرام لگاؤ، کوئی آپ کو چائے پینے کی دعوت دیتا ہے، کوئی اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیتا ہے، کسی نے کوئی شام مستی اور شام غریباں سجائی ہوئی ہے وہ اس میں آنے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہے، کوئی گانے ساز سنگیت کی دعوت دیتا ہے، کوئی تار تنبور مزراب کی دعوت دیتا ہے، کوئی مشروب شراب کباب کی دعوت دیتا ہے. لاکھوں دعوتیں ہیں. کالج اپنی مشہوریاں دے رہے ہیں، یونیورسٹی اپنی ایڈ چلا رہی ہے، سوشل میڈیا کے اندر مشہوریوں کا اتنا گند ہے کہ آپ اگر کوئی اچھی بات سننے کے لیے بھی کسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں تو اس شخصیت کی گفتگو یا تلاوت سے پہلے مشہوری کی شکل میں گانا آپ کا استقبال کرتا ہے. جس طرح آج مختلف قسم کی دعوتیں ہیں، اسی انداز سے مختلف قسم کی دعوتیں اپنے عروج پہ تھیں. شباب کباب کی محفلیں سجتی تھیں، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، شراب کے جام چلتے تھے، بھنے کبابوں کا دورہ ہوتا تھا. عزت قسمت کی وہ چادر جو کونین کے امام نے دخترے حوا کو اڑائی اور پیش کی، اس کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا، تصور نہیں تھا، خیال نہیں تھا. اچانک اس بدمستی کے ماحول میں ایک آواز گونجتی ہے، ان اخرج العباد من عبادت العباد الی عبادتی رب العباد. لوگوں میں رب کا حبیب بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے پروردگار بندگان کی غلامی میں دینے کے لیے آیا. سب نے کان کھڑے کیے، کسی نے مونچھوں کو تاؤ دیا، کسی نے اپنے لنگوٹ کو سلوٹ دی، کسی نے ہنگورا بھرا، کسی نے کھنکھارا. اور قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے، ثم نظر، کسی نے آنکھوں کو اٹھایا، ثم نظر، پھر آنکھوں کی پتلیوں کو گھمایا، فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر. کسی نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کسی نے آنکھیں گھمائیں اور کسی نے اپنی عقل و دانش کے فلسفے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھنگورا بھر کے کہا یہ جادوگر کا قول ہے، یہ مجنوں دیوانے کا کلام ہے. قرآن آیا، آواز آئی، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے میرے حبیب، تجھ پہ تیرے رب کے احسان ہے، تیرا پیغام کسی کاہن کا پیغام نہیں ہے، کسی مجنوں دیوانے کا پیغام نہیں ہے. اور آج اسی دین کی دعوت کو، اسی دین کے پیغام کو مجنوں اور دیوانے کا پیغام کہا جا رہا ہے. جب رسول رحمت علیہ السلام کی آواز گونجی تو سب مشرکین نے بیٹھ کے
ایک متفقہ لائحہ عمل تشکیل دیا اور کہنے لگے نتربص به ریب المنون کہ حوادثات زمانہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دفن ہو جائے گا. اس طرح کے کئی آئے ہیں، کئی گئے ہیں. ابھی یہ عروج ہے، شباب ہے، جوانی ہے، تھوڑا سا وقت گزرے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کا کلمہ لوگ کیسے پڑھیں گے جب ضرورت پوری نہیں ہوگی؟ ساتھ چھوڑ دیں گے. نہ تربس، ہم انتظار کر رہے ہیں. ریب المنون، زمانہ گزرے گا، یہ زمانے کی دبیستہوں کے نیچے آ کے دفن ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. اس کا نام تھے نشان نہیں رہے گا، اور پھر کوئی اس کی فکر سے واقف نہیں ہوگا. اے میرے حبیب، جو تجھے گم کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں، تم انہیں اعلان کر کے کہو آؤ میدان میں، آؤ اس جگہ اکٹھے ہو کر کے. میں چیلنج کرتا ہوں، تم قبول کرو. تم چیلنج کرو، میں قبول کرتا ہوں. اور تم تیر آزماؤ، میں جگر آزماتا ہوں. یہ میدان ہے. تربصوا فإنی معکم من المتربصین. تم میرے گم ہو جانے کا انتظار کرو، میں تمہارے گم ہو جانے کا انتظار کرتا ہوں. پھر انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیا. ہم کثرت میں، میڈیا ہمارے ہاتھ میں، اخبار ہمارے ہاتھ میں، پرچار ہمارے ہاتھ میں. یہ اکیلا ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم گم ہو جاؤ گے، تمہارے نام اور کارنامے سے کوئی واقف نہیں ہوگا. اور پھر رہا میں انا کفیناک المستہزئین. اے میرے حبیب، تیرا استہزاء اڑانے والوں کو ہم کافی ہو جائیں گے. ان شانئک هو الابتر. جو تیری دشمنی کرے گا جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے، بے نسل بنا دیں گے، ناکام کر دیں گے، نامراد کر دیں گے. پھر زمانے نے وہ وقت دیکھا جو اس وقت چیلنج کر رہے تھے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ گم ہو جائے گا، ہم چرچے پائیں گے. ان کے نام سے کوئی واقف نہیں، محمد کے کارناموں سے چپا چپا آگا. ہمیں بھی آج بعض لوگ کہتے ہیں او کون سی طرف چل پڑے ہو، تم نے پسند کیا کر لیا ہے؟ چند سال گزریں گے، تمہاری اولادیں بھوکی مریں گی. ہمارے پاس سرمایہ، اقتدار، سیاست ہے، ہم پورا ملک کنٹرول میں کر لیں گے، ہماری اولادیں راج کریں گی. اے میرے حبیب، آ انہیں اعلان کر، انہیں چیلنج دے. لعمرک، مجھے قسم ہے تیری عمر کی، وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. اے میرے حبیب، جس شہر میں تو قیام پذیر ہے، یہ تو انسان ہے اور تجھے گم کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں کہ ابھی سال گزرے گا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے. والعادیات ضبحا، ہم تجھ پہ وہ کتاب نازل کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر تیرے ساتھ خدا کے میدان میں نکلنے والے گھوڑے کی ایڑیوں کی ہم قسم اٹھا کے ان گھوڑوں کی رفتار کو ہم قرآن میں ان کی شان کو، ان کی عظمت کو محفوظ کر دیں گے کہ یہ گھوڑے میرے حبیب کے ساتھ میدان کالے زار میں اتر کر کے خدا کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے کر کے گئے ہیں. اور آج جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جن کے ہاتھ میں سیادت ہے، جن کے ہاتھ میں قیادت ہے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا بھی اور ان کی نسلوں کا بھی نام گم کر دیں گے. ان سے واقف کوئی نہیں ہوگا، ان سے شناسا کوئی نہیں ہوگا. اگر ان کا تذکرہ آئے گا تو صرف اس لیے کہ یہ میرے حبیب کے دشمن تھے. لوگ ان کے نام پہ کف کریں گے اور شرق و غرب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نام کے ڈنکے بجا دیں. دنیا میں وقتی طور پہ جو کوئی عہدہ وغیرہ ہمیں مل جاتا ہے نا، اچھی چیز ہے، پولیس کا مل گیا، کوئی بیوروکریسی میں اچھی سیٹ مل گئی، بیوروکریٹ بن گیا، فوج میں چلا گیا، اچھی بات ہے، اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. اب دنیا اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑا اچھا رہا ہے.
اور مولوی کو کون پوچھتا ہے؟ یہ سوچ آج کی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ رکھا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرو. نتربص به ریب المنون. ریب منون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اینو کون جاندا ہے. نتربص به ریب المنون نتربص بكم الدوائر اساطیر الاولین. یہ پرانی کہانی بن جائے گا. اسے کون جانتا ہے؟ اس کے ساتھ کس نے چلنا ہے؟ خدا کی قسم گھمنڈ میں مارے گئے، اللہ کی قسم ذوق میں مارے گئے، وقتی لطف اور نعرے کے چمک بھرے انداز میں مارے گئے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اقتدار اور غلبے والے ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. جو اس وقت اللہ کے حبیب کو چیلنج کر رہے تھے، آج انہیں اجڑے ہوئے صدیاں ہو گئی. اور BI نے ہی اسی طرح جو میرے ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری بات کو غور سے سنو، ہمیں بھی آ کے دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر جائیں گے، لیکن جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اگر جانا ہے تو پھر کوئی جائے، میرے قاری نوید الحسن نقوی کی طرح. اگر کسی نے جانا ہے تو اس انداز سے جائے. میرے سامنے یہ جو اسماء کندہ ہیں لکھے ہوئے ہیں اس لوح پہ، اس فلیکس پہ، جامعہ اسلامیہ کی طرف سے حضرت بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ. حضرت قاری نور احمد صاحب آنکھوں سے نبینا تھے، لیکن جب منہ سے قرآن پڑھتے تو نور برستا تھا، روشنی پھیلتی تھی. حضرت شیخ ادریس اعظم رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ہزاروں شاگرد ہیں، مشرف جیسے ہزاروں آئیں گے، گم ہو جائیں گے، لیکن جب تک زمین پہ رب کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کا تعارف باقی رہے گا. ہم شیخ زہارم تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ملے تو نہیں ہیں، ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حضرت شیخ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. ہم نے شیخ عبد الفتاح المرصفی سے ملاقات تو نہیں کی. کیا آپ امام بخاری سے ملے ہیں؟ کیا آپ نے آج حضرت حافظ مسعود عالم صاحب سے امام بخاری کے بارے نہیں سنا؟ آپ واقف نہیں ہیں، آپ آگاہ نہیں ہیں. جو دین سے جڑتا ہے اللہ اسے شہرتیں اور عزتیں عطا کرتا ہے، جو دین سے کٹ جاتا ہے اللہ اسے اس کی زندگی میں گمنام کر دیتا. تلوار کی دھار سے کٹ سکتی نہیں چراغ کی لو، جسم کے مر جانے سے انسان مر نہیں جاتا. یہ جسم مرے ہیں، خیال زندہ ہے، فکر زندہ ہے. نتربص به ریب المنون. بڑے لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا یہ بچہ محضر میں چلا جائے گا، اسے کون جانے گا، اسے کون پہچانے گا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تصور سے فزونتر ہے وہ نظارہ. ابھی پچھلے 3 دن پہلے تجھے قاری نوید الحسن نقوی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دکھاؤں. اور ایک وہ شخص جس کا پاکستان پہ اقتدار رہا، جو سفید و سیاہ کا مالک رہا، جو بولتا تھا تو آئین اور قانون بنتا تھا، جو اشارہ کرتا تھا تو بندے پھانسی چڑھتے تھے، جو یوں کرتا تھا تو پھندے پہ لٹکے شخص کو اتارا جاتا تھا. دنیا اسے جنرل مشرف کے نام سے جانتی تھی. لوگ ٹیلی ویژن پہ سن کے دھک دھک کرتے تھے، توتی بولتا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو اٹھانے کے لیے 4 بندے بھی میسر نہ تھے. ظفر کتنا بد نصیب ہے دفن کے لیے کہ 2 گز زمین ملی نہ اس کو کوے یار میں،
دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے بازار۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں کے اشکوں سے فرشتے غسل کریں، ان کے اشکوں کو اگر اکٹھا کیا جاتا تو ہم 20 بار قاری نوید اللہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دے سکتے تھے۔ میرے حبیب جب روئے اپنے لخت جگر کی وفات پہ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہو؟ فرمایا میرے صحابی یہ مجھ محمد کی بیٹے کے ساتھ محبت ہے جو آنکھوں سے چھم چھم برس رہی ہے۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے سگے باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں روئے جتنا وہ قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے، بابا جی علیہ رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے، حضرت شیخ ادریس اعظم رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے، قاری عزیر احمد رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے، یونس بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے، اور پھر علم و عرفان کی دین کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے جانے والوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، خدا ان کی اچھائی کے بیان کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی جنت میں ان کے درجے بلند کرتا رہتا ہے۔ تو ساری زندگی کھیلے کرکٹ اور لوگ ذکر کریں تیرے چھکے کا، اور تو خواب دیکھے جنت میں درجے بلند ہونے کے نہیں ہو۔ تو ساری زندگی بنائے ڈرامے، کرے تو فلمیں، کہلائے تو ایکٹر، اور تو مر جائے اور کسی ٹیلی ویژن پہ چند بھانڈ اکٹھے ہو کے تجھے گانا ڈیلیگیٹ کریں اور تو سمجھے کہ فرشتے رحمت کی تیرے لیے سلامتی لے کر کے آئیں گے، اس از ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں۔ یہ سلامتی ہونی ہے قبر چ ساڈے نال بہن نال، ایتھے مسجد ممبر محراب چ بہن نال، مدرسے بہن نال۔ اور تیری زندگی کی راتیں پتہ نہیں کہاں بسر ہوتی ہیں، خدا کی قسم ایمان والوں کی مجلس میں بسر کی ہوئی ایک رات تیری 1000 زندگیوں پہ بھاری ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنن، اور کسی اہل دل نے لکھا ہے کہ 10 سال کے مطالعے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے ساتھ ایک رات گزار لیں۔ اقبال نے جو کہا ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے اس کے خیال بدلتے ہیں، اس کی فکر بدلتی ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو کیا کہیے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان دینداروں کے ساتھ بیٹھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ بیٹھ، یہ زندگی میں ایک بار اکٹھے ہو کے تیرے بارے گواہی دے دیں، خدا کی قسم تیرا چھوڑا ہوا روپیہ پیسہ تجھے وہ فائدہ نہیں دے گا جو ان فقیروں کی گواہی تجھے مرنے کے بعد فائدہ دے گا۔ یہ ایک جملہ تیرے بارے بول دیں گے، مرنے کے بعد تیری سند بن جائے گا، خدایا میں بخشنے کے قابل ہوں کہ فلاں جگہ بیٹھ کے فقیروں نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ لکھا ہوا بطاقہ، یہ لکھا ہوا کاغذ، یہ تیری زندگی کی سند ہے، اور دنیا میں تو ہمیں خاطر میں نہیں لاتا۔ تیری ساری توجہ اپنے ذاتی ذمہ داری کی طرف ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے ان فقیروں کا تجھ پہ کوئی حق نہیں۔ صحابی رسول تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں کمائی کرتا ہوں، یہ میرا بھائی یہاں بیٹھ کے دین سیکھتا ہے، اسے بھی کہیں میرے ساتھ کمائی کیا کرے۔ آپ نے فرمایا اصل کمائی تو نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے، لعلک ترزق بی، اس کے دین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی عطا کرتے ہیں۔ یہ جو دین کی محفل ہمارے احباب سجا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ انہیں کہتے ہوں گے تمہیں کیا ملا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں ملنا ہے چونکہ اس کا وقت نہیں آیا، لہٰذا تم مذاق کر سکتے ہو، ہمیں ملنے کا جہاں آنکھ بند کرنے کے بعد آ رہا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم ہر اچھے بندے کو اچھا بدلہ دیں گے،
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ. یہ اچھائی والے کام کر کے آنے والے جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے ہم اچھائی ان کے چہروں پہ ظاہر کریں گے کہ 14ویں رات کے چاند سے ہم ان کے چہروں کو زیادہ منور کر دیں گے، درخشاں کر دیں گے، تابندہ کر دیں گے، تابنا کر دیں گے. میرے عزیز، میرے بھائی، سب کچھ یہ مرلہ نہیں ہے، سب کچھ کالونی نہیں ہوتی، سب کچھ ٹاؤن نہیں ہوتے، سب کچھ تھانے کچہری کا تعلق نہیں ہوتا، سب کچھ سیادت قیادت سیاست نہیں ہوتی، سب کچھ سکول کالج نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں نہ ہوں گزارا چل سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی الفت اور دین کے ساتھ رابطہ نہ ہو، خدا کی قسم نہ دنیا میں گزارا چل سکتا ہے نہ آخرت میں گزارا. تو آپ سب نے جتنے طلباء بیٹھے ہیں، ہمارے طلباء کا بھی یہ بڑا المیہ ہے، پڑھتے مدرسے میں ہیں اور دھیان ہے کہ کہیں سے کوئی نہ کوئی 4 آنے آ جائیں. یہ جو 4 آنے کا تو خواب دیکھ رہا ہے نا، اس بات کو نوٹ کر لے، یہ 4 آنے اللہ نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لیے لکھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھ پہ وحی لے کے آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت انت مفارق، آپ جتنی مرضی لمبی زندگی گزاریں بالآخر آپ نے یہ دنیا چھوڑنی ہے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ إِنَّكَ مُجْزًا بِهِ، جو چاہو کرو، لیکن یہ سن لو اچھا کرو گے تو اچھی جزا ہے، برا کرو گے تو بری جزا ہے. اور تیسری بات مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کہی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں تو وہ فجر سے پہلے کھڑا ہو کر کے خدا کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کے اس سے مرادیں مانگا کرے. اللہ سے اس وقت مانگنے والا زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا. وَعَلَمْ، یہ حدیث میرے ساتھ پڑھیں، وَعَلَمْ إِنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ، اے میرے رسول یہ سن لو، بے شک مومن شخص کی شان اور عزت اس چیز میں ہے کہ وہ فجر سے پہلے وضو کر کے مصلی پہ خدا کے سامنے کھڑا ہو. وَعَلَمْ إِنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، یہاں 8 رکعتوں کا تذکرہ نہیں، یہاں 6 رکعتوں کا تذکرہ نہیں، یہاں 4 رکعتوں کا تذکرہ نہیں. جتنی خدا تجھے توفیق دے دے، فجر سے پہلے وضو کر کے رب کے دربار پہ حاضری دے کے اس قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کر. لَكَ شَرْفٌ، تیری عزت اس میں، تیرا اقتدار اس میں، تیرا عروج اس میں، تیری کامیابی، تیری کامیابی اس میں، دنیا اس میں، آخرت اس میں. چوتھی بات مجھے جبریل نے یہ کہی، یا محمد لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کائنات میں کوئی جاندار تب تک مرے گا نہیں جب تک اپنی قسمت کا لکھا کھا نہ لے. آج ہمارے مولوی اور مولویوں کے بچوں نے بھی عزت سمجھی ہے بڑی گاڑی. ابے نے ساری زندگی دھکے کھائے ہیں دین کے لیے، اللہ نے ترس کیا، اللہ نے رحم کیا، عزت عطا کر دی، گاڑی دے دی، اور بیٹے کی آکڑی جناب میری قبضے میں نہیں آتی. اور تجھے اترانا چاہیے تھا دین پہ، تجھے فخر کرنا چاہیے تھا اپنے محمد کی سنت پہ. بزنس مین بھی گاڑی پہ فخر کرے اور تو بھی بڑی گاڑی پہ فخر کرے، بزنس مین بھی برانڈ کے جوتے پہ فخر کرے اور تو بھی برانڈ کے جوتے پہ فخر کرے، آرٹسٹ اور فنکار اور گلوکار اپنے سوٹ پہ فخر کرے، مکان پہ فخر کرے، اور تو بھی اپنی کالونی میں بنی کوٹھی بنگلے پہ فخر کرے، تو تیرے پھر اس کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ سب کہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جنہیں حدیث کی محبت کے لیے
بھوک برداشت کرتے ہوئے دورے پڑ جاتے تھے. اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا. سونے کی کرسی آئی, سونے کی کرسی پہ پاؤں رکھا, ریشم کے رومال سے, وہ ریشم کا رومال جو لوگوں کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا, میرے ابو ہریرہ نے اس سے ناک صاف کیا اور ناک صاف کر کے بتلایا, لوگوں میں تم کو یہ بتلا رہا ہوں, ان ریشم کے رومالوں کی اور ان سونے کی کرسیوں کی ہمارے نزدیک یہ اوقات ہے. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں سمجھنا. ہم نہ عزت اس سونے کی کرسی کو سمجھتے ہیں, نہ اس ریشم کے رومال پہ فخر کرتے ہیں. یہ ابو ہریرہ ناک صاف کر کے نیچے پھینک رہا ہے. ہمارا فخر ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عزت دین ہے. عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ترکی نسل کا گھوڑا پیش کیا. یہ بات یاد رکھ, تجھے زندگی میں کئی بار کام آئے گی. جی فلاں مولوی دے انجینئر صاحب کیا نے وہ دے کی کون ہے, وہ کو بڑی گڈی ہے, یہ مطلب ہے بڑی گڈی عزت ہے. وہ تاں جنابے دی جو گھروں نکلدا ہے نا تے 10 لاکھ دا سامان او دے گل چ ہوندا ہے. میں نے کہا 10 کروڑ روپے کا ہار فرعون اپنے گل میں پہنتا تھا. جڑا فرعون دے سر تے تاج ہوندا سی نا, ایک کو چکیا نہیں سی جاندا, وہ پکھے طرح چھت نال لمکدا ہوندا سی, یہ تھلیوں آ کے وچ سر دے دیندا سی اور دیکھنے کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ سر پہ سجا ہوا ہے. ایک ایک ہیرا جو ملکہ الزبتھ کے سر پہ ہیرا سجا ہوا تھا, جو بر صغیر کے شہزادوں کا ہیرا تھا, یہاں سے چوری ہو کر کے گیا. کتنے اربوں ڈالر کا وہ ہیرا ہے. وہ بھی فخر ہیرے پہ کرے اور تو بھی, وہ بھی فخر لمبی گڈی تے کرے تے تو بھی. فلاں مولوی لو بھی ماں دے نال تاں بڑا جناب میری پروٹوکول ہوتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام تشریف فرمائے. ایک شخص آیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے سیدی اجازت دیجیے کہ ہلکا سا چبوترا بنا دیں جہاں آپ کو ممتاز کر کے بٹھائیں. ایک شخص آیا, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ کے رسول یہ ہیں یا یہ ہیں. وہ کہتا ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی سورج کی ایک کرن پڑی تو صدیق اپنا صافہ لے کے کونین کے امام کے سر پہ کھڑے ہو گئے, تو مجھے پتا چلا کہ یہ صدیق ہے, یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے. اور تو نے فرق بنا رکھے ہیں, تو کسی غریب آدمی سے جب بھی نہیں ڈالتا کہ تیری کاٹن کو سلوٹ پڑتی ہے. تو اپنے برانڈ کے جوتوں کو عزت کا معیار سمجھے بیٹھا ہے. ہمارے یہ بچے یہ طلبہ جب پڑھتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی میں دین پڑھ کے انہوں گڈیاں ملیاں نے نا کہ سانوں بھی شاید گڈیاں مل جان گیاں. اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, تجھے ساری کائنات کی گاڑیوں کی چابی مل جائے, خدا کی قسم یہ معیار عزت نہیں ہے. اور یہ سنو, اصل جو دین ہے معیار عزت سطوت حشمت, یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. عبیدہ ابن جراح صاحب کہیے رضی اللہ تعالی, اونچی آواز سے, رضی اللہ تعالی. ترکی نسل کا گھوڑا لے کے آئے, اعلیٰ پوشاک لے کے آئے, مرصع مزین تلوار لے کے آئے, لا کر کے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جملے ارشاد فرمائے تھے, یا عبیدہ بن الجراح نحن اذل الناس واحقر الناس. عبیدہ ہم کائنات کے ذلیل ترین لوگ تھے. اے عبیدہ ہم کائنات کے حقیر ترین لوگ تھے. کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
وہ میرے محمد کی نظر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود راستہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، جب کونین کے امام کی بارگاہ میں آئے دنیا ان سے راستہ پوچھنے لگی، وہ ہدایت کا معیار قرار پائے۔ عبیدہ، ہماری عزت کا معیار یہ زرق برق والا لباس نہیں، ہمارے سٹیٹس اور ہماری پہچان کا معیار یہ ترکی نسل کا گھوڑا نہیں، یہ مرصع مزین تلوار نہیں۔ سن، اذل الناس واحقر الناس، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، راندائے کردگار تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، پھر محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے ہمیں دین کے لیے چنا اور اس دین کی برکت سے ہمیں عزتیں عطا کر دی۔ فَكَيْفَ نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ، جس چیز کی وجہ سے خدا نے عمر کو عزت دی ہے، عمر اس چیز کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز میں عزت تلاش کرنے کا قائل نہیں ہے۔ تو کہتا ہے فلاں مولوی صاحب کے پاس بڑی گاڑی ہے، فلاں مولوی صاحب کے ساتھ 6 سیکورٹی گارڈ ہیں، اس کے بچے کے پاس گاڑی ہے، وہ برانڈ کا جوتا پہنتا ہے، وہ لاٹوں کی گھڑی باندھتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ عزت کا معیار نہیں، یہ سٹیٹس کا معیار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت یہ ہے کہ خدا تیرے دل میں اپنے حبیب کے دین کی محبت کو پیدا کر دے۔ یہ سب مکر اور کھیکھن ہیں، یہ چہروں پہ ہم نے مصنوعی چہرے چڑھا رکھے ہیں۔ خدا اگر ان چہروں کو اتار دے نا، پیچھے پتہ نہیں کتنے غلیظ انسان چھپے ہوئے۔ یہ اس ستار کی صفت ستاریت کا کرم اور بھرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کے سامنے عزتیں عطا کر رکھی ہیں، وگرنہ ما نانم کے من دانم، ہم کیا ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اگر کوئی عالم دین، میرا کوئی خطیب بھائی اس انداز سے کسی جلسے میں جاتا ہے کہ اس کے سٹیٹس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں بلے بلے کیا بات ہے، اسے فکر کرنی چاہیے، اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ میری لوگ عزت کریں اس لیے کہ عظیم محمد کی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، مجھ فقیر کے لیے سرمایہ جاوداں ہے، سرمایہ حیات ہے، سرمایہ کائنات ہے۔ میری عزت کریں طلبہ اس لیے کہ میں ان کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ میری عزت کریں لوگ اس لیے کہ میں نے ان کو نماز سکھائی ہے۔ میری عزت کریں لوگ اس لیے کہ میں نے ان کو رب کا قرآن سنایا۔ میری عزت کریں لوگ اس لیے کہ میں اپنے حبیب کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی میری عزت اس لیے نہ کرے کہ میں بڑی گاڑی سے اترا ہوں۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ جو اصل عزت کا معیار تھا کتابوں کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا، اور مصنوعی معیار بنا کر کے ہم لوگوں کو جناب بے وقوف بنانے کے چکر میں پڑے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی۔ احترام اور رشک سے اس کو دیکھ جس کی زندگی دین کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اپنے اور فنکار میں فرق رکھ، اپنے اور دنیا دار میں فرق رکھ۔ عمر فاروق صاحب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے میں رحمت کائنات کے چبارہ شریف میں گیا، آپ کے جسد اطہر پہ اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، کائنات کے چپے چپے کا امام جس پہ آرام فرماتا، جس کے دروازے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی چوکھٹ سے لے کے آسمان کی اونچائیوں تک فرشتے وہاں پہرا دیتے ہیں۔ اسے یہ شان حاصل ہے کہ جس طرف وہ دے کے حق کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جسے وہ باطل کہہ دیتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ اسے یہ اعزاز حاصل ہے، وہ جو بول دیتا ہے وہ دین بنتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر اونگ آنے پہ خدا کی زیارت کرتا ہے۔ میں نے جسد نبوی پہ جب چٹائی کے نشان پڑے ہوئے دیکھے تو میں نے نرم و گداز بستر کی پیشکش کی
تو رحمت کائنات نے فرمایا عمر نرم و گداز بستر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی یاد سے غافل کر دے تو محمد ایسے نرم و گداز بستر سے رب کی پناہ مانگتا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے آپ کے دل کا مرہم ہے، ما علی ولی دنیا، عمر جب جب ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو ہم نے اس دنیا کی ٹینشن کاہے کو لینی؟ سانو وٹاں دی ٹینشن، بنیاں دی ٹینشن، پانی دی ایک منٹ دی ٹینشن، جاب دی ٹینشن، رشتے دی ٹینشن، رشتہ کر کے ٹینشن، رشتہ کرن تو پہلوں ٹینشن، کسی نے چنگی کھادی ہے تاں ٹینشن، ماڑی کھادی ہے تاں ٹینشن۔ ان ہزاروں ٹینشنوں میں تجھے اپنے حبیب کے دین کی بھی کہیں ٹینشن نظر آتی ہے؟ سنت کے پرچار کی بھی پریشانی نظر آتی ہے؟ مدرسہ آباد کرنے کی بھی کوئی فکر تجھے، کوئی جھوٹ تیرے اندر جگتی ہے؟ کوئی چنگاری، کوئی احساس کی لطافت، کوئی خیال پاک بھی تیرے قلب و جگر میں ہے؟ یا یہی ہے کہ بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت باقی اور ہمیشہ رہنے والی۔ بات مکمل کروں اس جملے کے ساتھ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دنیا کا امیر ترین انسان قیامت کے دن بہت بڑا سرمایہ دار بن کے آئے تو پھر ایسے لوگوں سے سلام دعا کر جو قاری نوید الحسن لکھوئی رحمہ اللہ کے جنازے میں آئے تھے۔ یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ، شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خاص پہنچے، عوام پہنچے۔ تیری لحد پہ رب کی رحمت، روح تیری کو سلام پہنچے، تیری نسل میں اتنے قاری، فیض تیرے کو دوام پہنچے۔ ایک بندہ تیرے مرنے کے بعد صرف یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے اس سے الحمدللہ سیکھا تھا، تیری ہزاروں کائناتوں پہ بھاری، اور اگر ہزاروں ہوں جنہوں نے پورا قرآن سیکھا ہو، اس بندے سے بڑا امیر آدمی کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ دین پورا سکھانا ہے، دین بولیں انشاءاللہ پورا سیکھنا ہے، مکمل کورس کرنا ہے، اپنے مشائخ سے رابطے میں رہنا ہے، ہر کسی کو چلاک بن کے دکھا دینا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے استاذ کو کبھی چلاک بن کے نہ دکھانا، ہر کسی کو شاطر بن کے دکھا دینا۔ جس درسگاہ سے پڑھا ہے اس کو کبھی نیچی نگاہوں سے نہ دیکھنا، یہ وہ درسگاہ ہے جس نے زمین پہ بیٹھ کے تیرا تعلق آسمانوں سے جوڑا ہے، کتاب اللہ سے جوڑا ہے، حبل المتین سے جوڑا ہے، قال اللہ سے جوڑا ہے، قال رسول اللہ سے جوڑا ہے۔ ہم فقیروں کے پاس سوائے اس چیز کے کچھ نہیں کہ ہم اپنے مشائخ کو ہمیشہ جتنا اونچا دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی اونچا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنی درسگاہوں سے، اپنی مادر علمی سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ہر کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر لینا، لیکن کبھی استاد کو بچھاڑنے کی کوشش نہ کرنا، تو ہار جائے گا، دنیا کے کسی میدان میں تو جیت نہیں سکے گا۔ ہر چیز کو یہ کہہ دینا کہ اس نے میرا وقت ضائع کیا ہے، لیکن کبھی یہ نہ کہنا کہ 7 سال درس نظامی پڑھ کے میرا وقت ضائع ہو گیا۔ تو ضائع ہو جائے گا، تو لٹ جائے گا، تو گم گشتہ ہو جائے گا، دنیا میں تیرا نام نہیں رہے گا، تیری پہچان نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اداروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تعریف اگر کرنی ہے تو دین کی وجہ سے کرنی، بولیں کس وجہ سے؟ اونچی آواز سے۔ اگر بات دل کو پسند لگتی ہے تو مجھے ووٹ ڈال اور میرے جملے سے جملہ ملا کر کے یہ بات کہہ۔ اگر تعریف کرنی ہے تو محمد کی سچی غلامی کی وجہ سے کرنی، صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ کی وجہ سے کرنی، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرنی ہے۔